أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. سورہ بقرہ آیت نمبر 119. اس سے ماقبل آیات کے اندر جو یہود و نصارہ کی مختلف قسم کے مطالبات تھے ان کی تردید کا ذکر تھا کہ وہ لوگ یہ چاہتے تھے کہ ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ خود ہم سے کلام کرے، کہ آپ جو ہمیں کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے تو اللہ تعالیٰ ہم سے کیوں نہیں کلام کرتا، آپ سے کرتا ہے ہم سے نہیں کرتا، یا ایسا کیوں نہیں ہے کوئی اور نشانی ہو، کوئی فرشتہ آپ کے ساتھ ہو. اسی طرح اور بھی کئی جگہوں پہ قرآن پاک نے ذکر کیا ان کے عجیب عجیب قسم کے مطالبات. بعض اوقات کہتے ہیں کہ ایسا کیوں نہیں ہے کہ ایک نہر آپ کے ساتھ ہو، ایک نہر جاری کر دیں اس میں پانی ہو، چونکہ پانی کی تو بڑی ضرورت ہوتی تھی مکہ مکرمہ میں. تو اس طرح کے بیہودہ قسم کے مطالبات کہ ہر بندے کا اپنا ایک ہوتا تھا کہ آپ یہ کیوں نہیں کرتے، یہ کیوں نہیں کرتے. تو اس کی تردید کے لیے بتایا کہ انبیاء کرام کوئی کرشمے دکھانے کے لیے نہیں ہوتے. نبی کا کام یہ نہیں ہے کہ کرشمہ ظاہر کرنا، ہر بندے کی ہر بات ماننا، ہر بندے کا ہر مطالبہ پورا کرنا. تو چونکہ جب اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں نا تو پھر بندے کی طبیعت پر بڑا بوجھ ہوتا ہے کہ ایک بندہ اس طرح کا مخلص انسان ہو کہ جو ان کی دنیا کی بھی کامیابی اور آخرت کی بھی کامیابی کا حریص ہو، کہ یہ لوگ دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں آخرت میں بھی. جب بندہ مومن ہوگا تو دنیا میں بھی کامیاب ہے. یہ جو کفار لوگ ہیں یہ دنیا میں کامیاب نہیں ہیں، یہ بظاہر ہمیں ٹیپ ٹاپ نظر آ رہی ہے، چلت پھرت نظر آ رہی ہے، تو وہ اس میں بھی پریشان ہے. وہ ہر دنیا کی ہر نعمت ہونے کے باوجود پریشان ہے. کہ جیسے جناب آپ سنتے ہی رہتے ہوں گے کہ وہ آخر کار کیا ہوتا ہے، خودکشی کر لیتے ہیں اور اجتماعی خودکشیاں کرتے ہیں. کہ کیا پریشانی ہے؟ بھئی کیا پریشانی ہے؟ ہر چیز تو ہے. معلوم ہوا کہ جو بظاہر نعمتیں ہیں ان کے اندر سکون نہیں ہے. اصل سکون تو ذہن کا، دماغ کا سکون ہے، قلبی سکون ہے، اور وہ ان کے پاس ہوتا نہیں. اور پھر کیا کہ وہ خودکشیاں کر لیتے ہیں. تو گویا کہ جب اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے نا تو ایک بندہ حریص بھی ہو، ان کا بھلا بھی چاہ رہا ہو، اور پھر وہ آگے سے اس طرح کی باتیں کرے، مطالبات، اور بالکل بے بنیاد فضول قسم کے مطالبات، تو کتنا طبیعت پر تقدر ہوتا ہے. اور یہ تجربہ تب ہوتا ہے جب بندہ کوئی دعوت و تبلیغ کا کام کرے نا تو وہاں ایسے حالات پیش آتے ہیں. بعض سے جہل قسم کے لوگ آتے ہیں، وہ آگے سے عجیب عجیب باتیں کرے گا. بھی ایک بندہ چل کے ہے تمہارے پاس تمہاری فلاح کے لیے، کوئی غرض نہیں، کوئی غرض نہیں، اور تمہیں آگے سے کوئی دین کی بات کہہ رہا ہے اور تم آگے سے کیا کر رہے ہو، اعتراض کر رہے ہو، تو طبیعت پر بڑا بوجھ ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا. تو اللہ تعالیٰ آپ علیہ السلام کو تسلی دے رہے ہیں کہ ان کی فکر نہ کیجیے. انا ارسلناک بالحق، ہم نے آپ کو بھیجا ہے حق دے کر، دین دے کر، قرآن دے کر. آپ بالکل برحق نبی، آپ کی بات برحق
اور کوئی مانے نہ مانے، اللہ تعالیٰ خود اعلان فرما رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو بھیجا ہے بالحق، حق دے کر، بشیرم و نذیرا، اس حال میں کہ آپ کیا کرتے ہیں، آپ خوشخبری بھی سناتے ہیں اور لوگوں کو ڈراتے بھی، کہ کیا کہ اگر مان لو گے تو بھی ثواب ملے گا، جنت ملے گی، نہیں مانو گے تو پھر عذاب ہے، یہ بلکہ مرنے کے بعد ہی عذاب کا سلسلہ شروع ہو جانا ہے۔ تو انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے بالحق، حق دے کر، بشیرا و نذیرا، اس حال میں کہ آپ خوشخبری دینے والے بھی ہیں اور ڈرانے والے بھی ہیں، ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، اور آپ سے اصحاب جحیم، جہنم والوں کے بارے میں باز پرس نہیں کی جائے گی، پوچھا نہیں جائے گا کہ جہنم میں کیوں چلے گئے، کیونکہ آپ نے تو اپنا حق ادا کر دیا۔ جب آپ نے اپنا حق ادا کر دیا تو اب آپ اتنا اپنی طبیعت پر کیوں بوجھ لے رہے ہیں؟ یہ تو آپ اس طرح سے بوجھ لے رہے ہیں کہ گویا کہ جیسے آپ سے پوچھو نہیں، تو آپ سے تو پوچھنی ہونی، آپ نے تو حق ادا کر دیا۔ تو ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، آپ سے اصحاب جحیم کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا، وہ اپنی بدعمالیوں اور بدبختیوں کی وجہ سے جہنم میں گئے ہیں۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، اور یہ جو یہود و نصارہ ہیں ان کی تو فطرت ہی ایسی ہے کہ یہ تو راضی ہو ہی نہیں سکتے۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، یہ قرآن نے ان کی نیچر کا ذکر کیا ہے۔ آج بھی دیکھ لیں کہ جتنا مرضی ان سے دوستیاں لگا لیں جناب، جتنی مرضی ان کی پیروی کر لیں آپ، ان کے نقش قدم پر چل جائیں، یہ پھر بھی دھوکہ دے جائیں گے۔ قرآن جو کہہ رہا ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، یہود و نصارہ ہرگز راضی نہیں ہو سکتے آپ سے، حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہاں تک کہ آپ ان کی ملت کی پیروی کر لیں۔ یہ آپ علیہ السلام کو کہہ کر ہمیں سنایا جا رہا ہے کہ تم جو ہے نا ان کی رضا کے در پہ ہو کہ یہ کسی طرح سے راضی ہو جائیں، یہ تو راضی ہونے والی قوم ہی نہیں ہے۔ یہ تو تب راضی ہوگی کہ تم خود یہودی بن جاؤ یا عیسائی بن جاؤ، پھر راضی ہوں گے۔ تو کیا تم اپنا دین ہی بدل لو گے؟ وہ جہنم میں جا رہے ہیں، تم بھی جہنم میں جاؤ گے، تو یہ پھر جا کے راضی ہوں گے، وگرنہ یہ ہر قدم قدم پر تمہیں دھوکہ دیں گے، اور اس کا مشاہدہ بھی موجود ہے۔ اب بھی جتنا مرضی ان سے کمپرومائز کر لیں، یہ آخر کار دھوکہ ہی دیتے ہیں۔ دیکھیں اسرائیل کے اندر کیا تباہی ہو رہی، دونوں ملے ہوئے ہیں اور ضمیر تک نہیں ان لوگوں کے اندر۔ اب مذاکرات کی خود بھیک مانگ رہے ہیں۔ وہاں جو حماس لڑ رہی ہے انہوں نے تو درخواست نہیں دی کہ جناب مذاکرات کر لیتے ہیں، لڑ کے تھک گئے ہیں، یعنی کہ 2 سال ہو گئے اسباب کے درجے میں ساری ٹیکنالوجی لگا لی، اور 2 سال اتنے زیادہ دن ہیں، کتنی تباہی کرنے کے باوجود اہل غزہ بھی موجود ہیں اور حماس بھی موجود ہے۔ تو یہ خود درخواست کر رہے ہیں، مذاکرات کی بھیک خود مانگ رہے ہیں کہ کوئی عزت کا راستہ مل جائے۔ اس قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں نا، اب لازم بات ہے کہ وہ ذلت سے بھی بچنا چاہتے ہیں، کہ وہ عزت کا راستہ نکل ہے۔ جیسے غزوہ بدر میں نا ایک بڑے پہلوان قسم کے مشرک آدمی تھا، تو ایک صحابی تھے اور ان کا جو ہے نا قد چھوٹا تھا، چھوٹے قد کے تھے، اور وہ جو ہے نا وہ جو چھوٹے قد کے صحابی تھے وہ اس کو باندھ کر لا رہے تھے۔ اب اتنا ڈیل ڈول والا مشرک، تو وہ ذلت سے مرا جا رہا تھا کہ لا کون رہا ہے، چھوٹے سے قد کے اور کمزور سے صحابی، اور جناب وہ باندھ کے لا رہے ہیں۔ تو اب جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں، صحابی کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ میں اس کو باندھ کے لے کر آیا ہوں۔ تو وہ مشرک کہہ رہا ہے اے محمد اس نے مجھے نہیں باندھا، یعنی وہ اپنی عزت چاہ رہا ہے کہ یار بڑی ذلت ہو رہی، کتنا سے صحابی ہیں اور جناب وہ مجھے باندھ کے لے کر آ رہے ہیں۔ تو وہ قسم اٹھا رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ انہوں نے مجھے نہیں باندھا۔ تو حضور سمجھ گئے، حضور نے فرمایا کہ اسباب کے درجے میں تو واقعی وہ بیچارے چھوٹے سے صحابی تھے اور اتنی بلا کو کیسے باندھ لیا۔ تو حضور نے فرمایا کہ وہ فرشتہ تھا جس نے باندھ کر رسی تمہارے ہاتھ میں پکڑا دی۔ تو یہ جو کافر لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو یہ بڑا ہوتا ہے لڑائی کے اندر کہ یار لڑائی تو ہم نے کر لی ہے، سر تو گھسا بیٹھے ہیں، اب عزت سے نکل جائے۔ وہی کام ان کا بھی ہو رہا ہے اسرائیل والوں۔ تو بہرحال یہ جو یہود و نصارہ ہیں، یہ ان کی نیچر ہے
کہ یہ راضی نہیں ہو سکتے یہاں تک ان کی ملت کی پیروی نہ کر لیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے قل کہہ دیجئے ان ھدی اللہ ھو الھدی، کہ اصل جو ہدایت ہے وہ تو اللہ ہی کی ہدایت ہے، کہ بندہ کیا ہے کہ دوسروں کو راضی کرنے کے لیے اپنا ہی مذہب چھوڑ دے۔ یہ تو بہت پرلے درجے کی حماقت ہوگی کہ دوسروں کو راضی کرنے کے لیے بندہ نعوذ باللہ مرتدی ہو جائے، کہ جناب مرزائیوں کو راضی کرنے کے لیے مرزائی ہو جائے، اور اسی طرح یہود و نصارہ کو راضی کرنے کے یہودی اور عیسائی ہو جائے، تو پرلے درجے کی حماقت ہے۔ تو اصل کیا ہے؟ اللہ کی ہدایت، جو اللہ نے ہدایت دی ہے اس پر رہنا، یہی اصل ہدایت ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، یہ آپ علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے، خطاب حضور کو ہے، لیکن اصل میں ہمیں، خطاب حضور کو ہے کر کے اصل ہمیں کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ نے پیروی کی اپنی خواہشات کی، بعد اس کے کہ تمہارے پاس علم آ چکا ہے، کہ ہمیں کہا جا رہا ہے کہ تم لوگوں کے پاس جب علم آ چکا ہے کہ حق راستہ کون سا ہے، ہدایت والا راستہ کون سا ہے، تم قرآن بھی پڑھتے ہو، حدیث بھی پڑھتے ہو، اور تمہیں پتہ ہے، جیسے الحمدللہ آپ حضرات ہیں، اب آپ کو کوئی غلط بات کہی جائے تو آپ کو فوراً دل میں آئے گا کہ یار یہ مولوی صاحب نا دین کی ترجمانی صحیح نہیں کر رہے، یہ دین کی ترجمانی صحیح نہیں کر رہے، یہ ڈنڈی مار رہے ہیں، یہ ڈنڈی مار رہے ہیں، یہ اس طرح کا درس دے رہے ہیں کہ جناب یہ ساری راضی ہو جائیں۔ بھئی حق بات جو ہوتی ہے لا محلہ کے سارے راضی نہیں ہوتے، تو وہ خود آپ کا دل کہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ اب تمہارے پاس علم آنے کے باوجود پھر تم نے خواہشات کی پیروی کی نا، تو وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب سے تمہیں کوئی بچانے والا نہیں ہے، کیونکہ علم آ چکا تھا۔ ایک بندہ ہے کہ اس کے پاس علم بھی نہیں ہے اور پھر وہ گمراہی کے راستے پر چل رہا ہے، ایک بندہ ہے اس کے پاس علم بھی ہے، جیسے یہود و نصارہ تھا، یعنی کہ علم بھی ہے اور علم ہونے کے باوجود پھر وہ گمراہوں کے پیچھے چل رہا ہے، تو پھر اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، اب اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ کے اس طبقے کا ذکر کرتے ہیں کہ جنہوں نے واقعی کتاب کا حق ادا کیا، کہ جب تورات نازل ہوئی اور جب انجیل نازل ہوئی، تو تورات انجیل جب نازل ہوئی تو اس وقت جن لوگوں نے مانا وہ واقعی انہوں نے حق ادا کیا، وہ تورات انجیل کی تلاوت بھی کرتے تھے اور اس کے احکامات کو بھی مانتے تھے۔ اور اس کے احکامات کیا تھے؟ ان احکامات میں ایک حکم یہ تھا کہ اگر تمہارے دور کے اندر آخری پیغمبر آ جائے تو ان پر ایمان لانا ہے، تو وہ دل و جان سے تسلیم کرتے تھے کہ ہمارے دور کے اندر وہ آخری پیغمبر آ گئے تو ہم ضرور ان پر ایمان لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی وہ تلاوت کرتے تھے اس کتاب کی، حق کا تلاوتی، جیسے تلاوت کرنے کا حق تھا، اولئک یؤمنون بہ، وہی ایمان لانے والے ہیں، اصل وہ کتاب پر ایمان لانے والے ہیں۔ وَمَن یکفر بہ، اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، کفر کیا، کہ وہ کیا ہے کہ دعویٰ تو یہی کرتے کہ ہم تورات کو مانتے ہیں، انجیل کو مانتے ہیں، یہودی دعویٰ کرتے تورات کو مانتے ہیں، عیسائی دعویٰ انجیل کو مانتے ہیں، اور حضور کے بارے میں دونوں کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ آخری پیغمبر آئیں گے ان پر ایمان لانا ہے، تو اب تم تو دعویٰ کرتے ہم کتاب کو ماننے والے ہیں، اور یہ حضور کے بارے میں جو حکم ہے وہ تم مان نہیں رہے۔ وَمَن یکفر بہ فَأُولَئِکَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، جو انکار کرے گا اس کا وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کا صحیح فہم نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔